امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر بیت اللہ کا غلاف ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا، او کعبہ میں جانتا ہوں تو اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کا حرم ہے، تو بیت اللہ خانہ کعبہ ہے، سارے انبیاء علیہ السلام تیرا طواف کرتے رہے، میں بھی تیرا طواف کرتا ہوں، قیامت تک کے آنے والے لوگ تیرا طواف کرتے رہیں گے، پر اے بیت اللہ، اے خانہ کعبہ، اے اللہ کے گھر، اگر تجھے کوئی 100 مرتبہ توڑے اور 100 مرتبہ تجھے بنائے، مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا ایک آدمی کو بے عزت کرنے سے، ایک مسلمان کی آبرو ریزی سے مجھے دکھ ہوتا ہے۔ دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم بہترین بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ۔ چلے چلتے ہیں اور سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگوں، قیامت کے قریب رحم اٹھ جائے گا، قیامت کے قریب سلوک دنیا سے اٹھ جائے گا، صلہ رحمی ختم ہو جائے گی، محبت کا جنازہ اٹھ جائے گا، غیرت کا تختہ نکل جائے گا، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، مطلب پرستی، خواہش پرستی ایسی آئے گی، اسی کو کرتے کرتے لوگ دنیا سے اس قدر تباہ و حالات میں موت آئے گی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، پہلے ایمان کی رتی نہ ہوگی، یہاں تک کہ قبروں میں آگ گھسیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کی پوری جماعت کو یہی تعلیم دی، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کی عزت کو برباد نہ کرو، ہر ایک کی دھی کو اپنی دھی ڈالو، سب کی بہن کو اپنی بہن تم تصور کرو، کسی کی عزت پہ ڈاکہ نہ ڈالو، کسی کے مال پہ ڈاکہ نہ ڈالو، کسی کا خون نہ بہاؤ، کسی کو ناجائز مت ستاؤ۔ ظالم کو اللہ پاک فرماتے ہیں کب تک تو دنیا میں جیے گا، آخر کار ایک نہ ایک دن تجھے میرے پاس آنا پڑے گا۔ کسی کو مجذوب کہتا ہے کہ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، اور منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، ابل غفلت میں گنوانا ایک دن۔ یہ ایک ایک دن بڑا قیمتی ہے، جس نے دے رکھے ہیں اس سے پوچھو جا کر یہ زندگی کتنی قیمتی ہے، یہ راتیں کتنی قیمتی ہے، یہ دن کتنے قیمتی ہے، یا پھر ان سے جا کے پوچھو جو قبروں میں چلے گئے، جن سے یہ رات دن چھن گئے۔ افسر سمجھتا ہے میں نے بڑی کمائی کر لی، قیامت تک میری نسلوں کے کام آئے گی، اور اسے یہ معلوم نہیں کہ ساری کمائی میں سے تجھے ایک لقمہ بھی نصیب نہیں ہونا۔ حالات آ رہے ہیں، بادل ایسے بدلا رہے ہیں کہ کوئی غیر قوم آ کر ہمیں وہ سبق دے گی جو ہزاروں سال تک نسلیں یاد رکھیں گی۔ امن ختم کر دیا، عافیت ختم کر دی، سلامتی مٹا دی، اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں رہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر ایسا اللہ نے کرم فرمایا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق، ایسی محبت، ایسا تعلق، ایسا یارانہ لگایا تھا، قبروں میں چلے گئے مگر اس یاری میں فرق نہیں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مدینے پاک سے تشریف لائے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، 6 میل باہر حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا۔ مکے والوں نے منع کر دیا ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، مکے میں داخلے کی اجازت نہیں، اللہ کے گھر کے طواف کی اجازت نہیں ہے۔ ابو جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیت کافی پہلے مسلمان بنا ہوا ہے، مکے میں اکیلا مار کھا رہا ہے، سارا مکہ مارنے والا، ابو جندل اکیلا مار کھانے والا۔ ایمان کی بات ہے، یقین کی بات ہے، ہمارا مال پہ یقین ہے، ہمارا کرسیوں پہ یقین ہے، ہمارا عہدوں پہ یقین ہے، ان کے پیچھے مر رہے ہیں۔ صحابہ کا قرآن پہ ایمان تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ایمان و یقین تھا۔
روزانہ شام کو لوگ پیروں سے پکڑ کر ابو جندل کو گلیوں میں گھسیٹتے ہیں، جوتے مارتے ہیں۔ جرم کیا ہے، خطا کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ کیوں کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، بسے ہوئے کو اجاڑنے والا کوئی نہیں۔ ابو جندل مار کھاتا ہے، پتا چلا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کا لشکر بھی موجود ہے، پیروں میں زنجیریں بندھی ہوئی ہے، ہاتھ پیروں میں رسیاں بندھی ہوئی ہے، پہاڑوں پہ گرتا پڑتا بڑی مشکلات سے، بڑی تکلیفوں سے دل میں ارادہ لیے ہوئے میں بھی صحابہ کرام میں جا ملوں گا، میں بھی ان کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھوں گا، میں بھی عبادت کروں گا، میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر وقت دیدار کیا کروں گا، جن کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں ان کی زیارت کیا کروں گا، جن کی وجہ سے مجھ پہ مار پڑ رہی ہے ان کے دیدار کی لذت سے مالا مال ہوا کروں گا۔ دل میں بڑے جذبات ہیں، محبت ہے، عشق ہے۔ آج فنکار ہے ہم لوگ، ہم میں عاشق کوئی نہیں۔ اگر نبی کا عاشق ہوتا ہم میں کوئی تو یہ حال بنتا؟ یہ چوری، یہ ڈاکے، یہ بدماشی، یہ قتل و غارت، یہ رشوت، تمام کے تمام لوگوں نے روئے زمین پر فساد مچا رکھا ہے۔ یہ عاشقوں کا کام نہیں ہے، تو ظالموں کا کام ہے۔ حضور اللہ ہدایت کرے، مولوی نے اتنی بڑی اجازت دی ہے، کہتا 100 قتل کرو، سارا دن رشوت کے ٹھیلے بٹورو، لوگوں کا لہو پیو، پر مرتے وقت میرے سے ختم کروا لو، انشاءاللہ میں اس مردے کو جو جہنم کو سر پہ لیے بیٹھا ہے میں اس کو پکڑ کر کھینچ کر دوزخ میں پھینک کے آؤں گا۔ کون کر سکتا ہے وہاں؟ اللہ کا قرآن سچا یا ملا سچا؟ فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ۔ اللہ کہتا ہے جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے لاؤں گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی کوئی اس کو مٹانے والا نہیں، میں سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ حدیث پاک میں ارشاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بعض آدمی کا نامہ اعمال، بعض آدمی کی زندگی کا ریکارڈ، بعض آدمی کی مثل اور بعض آدمی کی تمام زندگی کی فائل 100 میل تک پھیلی ہوئی ہوگی۔ اللہ چاہتا ہے وہ میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر دی، اللہ فرماتے میں خدا کی اطاعت ہو گئی۔ آج میرا تیرا اس قرآن پر، اللہ کے قرآن پر یقین نہیں ہے، پھر پتہ نہیں مرنے کے بعد کیسے یقین آ جاتا، جو مر گیا پڑھ کے بخشو جی بخشا جائے گا۔ ساری زندگی قرآن پر تیرا ایمان نہیں آیا، یقین نہیں آیا، اور مرنے کے بعد تیرے یقین کا کچھ نہیں بنتا۔ یہی تو میری کڑوی بات ہے، کروڑوں قرآن پڑھ کے بخشو، لاکھوں ختم پڑھ کے بخشو، جس کا قرآن پر ایمان نہیں، یقین نہیں، ایک لفظ کا ثواب نہیں پہنچتا۔ اللہ بخشا گیا، بخشا گیا۔ بخشنا اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی کے ہاتھ میں تھوڑی دیا ہے۔ فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ سارا نظام میرا ہے، میں ہی اس کو چلاتا ہوں۔ تم کتنے دنوں کے لیے بدماشیاں پھیلا رہے ہو، کتنے دنوں کے لیے میری زمین پہ فساد پھیلا رہے ہو؟ اللہ کہتا ہے تم سے بڑی بڑی طاقت والے لوگ آئے، 9 گز کے لمبے لوگ آئے، 500 من کا پتھر اٹھا کر ایک ایک ہاتھ سے پھینک دینے والے بھی آئے۔ 500 من کا پتھر ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا کرتے تھے، اور جس کو لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا۔ ہاں ایسے لوگ آئے، میں تمہیں قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ زمین ان کو بھی کھا گئی۔
یہ زمین ان کو بھی کھا گئی. ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے، وہ اتنی خوبصورت عورتیں تھیں، اتنے خوبصورت لوگ تھے، ان کے گھروں میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ان کے چہروں سے، ان کی آنکھوں کی روشنی سے گھر میں روشنی رہتی تھی. پر میں تمہیں قسم اٹھا کے دیتا ہوں یہ زمین ان کو بھی کھا گئی. جب بیڑا غرق ہوا انہیں کوئی نہیں بچا سکا، کوئی نہیں بچا سکا ان کو. بلکہ قرآن کہتا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. قرآن کہتا شام کو آدمی سوئے، عورتیں سوئی، بدماشی کر کے سوئے، زنا کر کر کے سوئے، حرام خوری کر کر کے سوئے، شرابیں پی پی کے سوئے. اللہ فرماتے ہیں صبح ہونے سے پہلے تمام کے تمام کتے بندر سور بن گئے، شکلیں بدل گئی، امیر نہ بچے، غریب نہ بچے، حتیٰ کہ بڑوں کی بدماشیوں کی وجہ سے معصوم بچوں کی بھی شکلیں بدل گئی. بے گناہ بھی عذاب بھگتتے ہیں گناہگاروں کے ساتھ ہو کر. معصوم بچے جن کی ابھی گناہ ثواب کی تختی بھی نہیں شروع ہوئی تھی، ان کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. آج اب بھی بدلنے کے لیے ہم لوگ کسی حال میں تیار نہیں. نہ وزیر توبہ کرے، نہ سفیر توبہ کرے، نہ صدر توبہ کرے، نہ مولوی توبہ کرے. کوئی بھی اللہ کے حضور میں سجدہ کر کے معافی مانگنے کو تیار نہیں. ہر وقت پروگرام بنائے جا رہے ہیں، فلاں کو برباد کرو، فلاں کو ختم کرو، فلانے کو مارو، فلانے کو زندہ کرو. ایسا نہ ہو، اللہ سب کو ہی مار ڈالے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے جتنا قرآن کا حصہ اتر جاتا تھا اسی پر عمل کر دیا کرتے تھے. اور بعد میں بھی لوگ اتنے ڈرنے والے آئے. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ گرمی کی موسم میں اپنے کوٹھے پہ بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے. قرآن میں جہنم کا ذکر آ گیا. اللہ والا اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا کہ آنسوؤں کا پانی پرنالے سے نیچے ٹپکنے لگا. آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کا پانی پرنالے سے نیچے گرنے لگا. ایک آدمی نیچے سے گزرا، اس کے پٹکے پہ صافے پہ قطرے گر پڑے. وہ کہنے لگا کون ہے میرا پٹکا پلیت کر دیا؟ آواز آئی معاف کرنا، میں حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے، آنکھوں کا پانی ہے. قدردانی کا زمانہ تھا. وہ اللہ والا بھی گھر جا کر کہنے لگا اپنی بیٹی کو میری یہ پگڑی، میرا یہ پٹکا سنبھال کر رکھنا، اسے دھونا مت. جب میری موت آئے کفن میں رکھ دینا، قبر میں ساتھ لے کے جاؤں گا. میرا اللہ پوچھے گا دنیا سے کیا لایا؟ عرض کروں گا مولا ایک رونے والے کے آنسوؤں کے قطرے ٹپکے ہوئے والی پگڑی ساتھ لے کے آیا، یہی میرے لیے ذریعہ نجات بنا دے. شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا دلی شہر میں اور کہنے لگا شاہ صاحب ان دو انگلیوں میں کئی دن سے اتنی آگ لگی ہوئی ہے، اتنی زبردست آگ لگی ہوئی ہے، چین نہیں پڑتا. کئی دن ہو گئے، ایک سیکنڈ کے لیے نیند نہیں آئی. قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دم فرمایا. پھر پوچھا کہ آرام آیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی. پھر کچھ پڑھ کر دم کیا. پھر پوچھا آرام آیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی. پھر شاہ صاحب نے کچھ پڑھ کر دم فرمایا. پھر پوچھا کہ آرام آیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی. اللہ اللہ. شاہ صاحب کہنے لگے جھوٹ بولتے ہو کہ تھوڑا نکل رہا ہے، پھنسی انگلیوں میں نکل رہی ہے، پتہ نہیں کیا تکلیف ہے. تم مانو یا نہ مانو یہ دونوں انگلیاں جہنم کی آگ کو لگ کر آئی ہیں. یہ انگلیاں جہنم کی آگ کی چھوئی ہوئی ہے. نوجوان رونے لگا. کہنے لگا شاہ صاحب بات تو سچی ہے. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ بات یہ ہوئی کہ ابا جان فوت ہو گئے تھے، قبر میں میت کو اتارنے میں بھی اترا، تھیلی اشرفیوں کی میرے پاس تھی، وہ قبر میں رہ گئی، گر گئی. اگلے دن یا دوسرے دن میرے یاد آئی، بڑا افسوس لگا. میں نے سوچا کہ اس میں رونے کی پریشانی کی کیا بات ہے، آخر قبر ہے، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، قبر کھود کر اٹھا لاتا ہوں.
وہ کہنے لگے کہ جب میں نے قبر کو کھولا تو اشرفیہ اس وقت تو تھیلی بھری ہوئی تھی، میری آنکھوں نے دیکھا کہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں تک ایک 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 کر کے پورے جسم پہ کٹی ہوئی ہے، سارے بدن پر ایک ایک اشرفی اس طرح کر کے لگی ہوئی ہے، تمام منہ پہ، ناک پہ، ہونٹوں پہ، چھاتی پہ، پیٹ پہ، سارے جسم پہ اس طریقے سے ایک ایک لگی ہوئی ہے۔ پھر بھی میرے سے نہیں رہا گیا، دولت آخر کیسی چیز ہے، میں نے سوچا چلو میں اتار لیتا ہوں۔ کہتا یہ 2 انگلیاں ایک اشرفی کو جو ماتھے پہ لگی ہوئی تھی میں نے لگائی ہوئی تھی، اس دن سے لے کر آج تک ان انگلیوں میں چین نہیں پڑتی، برابر آگ لگی ہوئی ہے، ہر وقت آگ لگی ہوئی ہے۔ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب، جہنم کا عذاب، جس کا قرآن یوں بیان کرتا ہے انا اعتدنا للظالمین، میں نے ظالموں کے لیے تیار کر رکھی ہے، بے گناہ لوگوں کا قتل نہ کرو، ان کے مال کو آگ نہ لگاؤ، ان کے گھروں کو نہ جلاؤ، معصوم بچوں کو نہ تڑپاؤ، عورتوں کی آبرو ریزی نہ کرو، ورنہ یاد رکھو ان بطش ربک لشدید۔ پھر وکیل نہ بچیں گے، افسر نہ بچیں گے، پیر فقیر نہ بچیں گے، شیخ نہ بچیں گے، تمام کے تمام پہ یک مشت عذاب آئے گا۔ فرمایا محمد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام۔ اللہ فرماتے ہیں قوم عاد، قوم سمود کتنی طاقتور قوم تھی، میں نے ایسی سخت ہوا چلائی، 1 ہفتہ پورا گزر گیا، ہوا نہ کھڑی ہوئی، تمام کے تمام لوگوں کو زمین پہ پٹک پٹک کے مارا، دم نکل گئے۔ آج بھی اس خدا کی وہ طاقت زندہ ہے، وہ قدرت زندہ ہے۔ ہمارے لوگ مر گئے، ہم مر جائیں گے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اللہ کی طاقت میں کوئی کمی آج تک نہیں آئی اور نہ آئے گی۔ اس نے نافرمانوں کو جب سزا دینے کا پروگرام بنایا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب قوم سمود، قوم عاد کی بستیوں سے گزرے، سواری تیز فرما دی، سواری تیز فرما دی اور سب کو حکم دیا دوڑو، توجہ کرنا۔ آج ہم کیا دیتے ہیں، کی گل ہے، کی حرج ہے، کیا حرج ہے کہ یوں کر لیا جائے۔ سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ان بستیوں کے کنووں کا پانی نہ پینا، ان کنووں کے پانی پینے والے برباد ہو گئے۔ ان چشموں کا، ان کنووں کا پانی نہ پیو، دوڑو بھاگو یہاں سے، آج بھی کرو، روتے ہوئے نکلو ان بستیوں سے، ان کنووں کا پانی پینے والے برباد ہو گئے۔ ابو ہریرہ کہتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ اتنے روئے اور آج بھی فرما رہے تھے، اور اللہ کے سامنے اتنا سر جھکایا کہ جس سواری پہ سوار تھے زین کے قریب آپ کی داڑھی مبارک لگ گئی، اتنی عاجزی فرمائی، میرے اللہ یا اللہ ظالموں سے بچا، یا اللہ ظالموں کی بستیوں سے گزر رہے ہیں، اپنے عذاب سے بچا۔ آج ہمارا یہ تصور اور خیال پکا بن گیا کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، ہمیں روکنے چوکنے والا کوئی نہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک میری امت پہ ایسا وقت آئے گا، قرآن سر کے اوپر ہوگا، قرآن سامنے ہوگا، بلکہ یہاں تک فرمایا قرآن منہ میں ہوگا، لیکن مرتے وقت پھر بھی ایمان کی رتی نہ ملے گی، اس لیے کہ اندر صحیح نہ ہوگا، نیت بگڑی ہوئی، نیت برباد۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہوتی ہے
فضیل بن عیاض رحمہ چشتیہ خاندان کے بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں، بہت اللہ والے ہیں، سارا جہان جانتا ہے، ڈاکو تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ ایک امیر کی شہزادی کو اٹھانے کے لیے اطلاع کر دی کہ تیری خوبصورت بچی کو ہم لوگ رات کو اٹھانے آئیں گے۔ اس نے اپنی بچی کو اوپر چبارے میں بارخانے میں چڑھا دیا، حفاظتی انتظامات کیے، مگر فضیل بن عیاض کوٹھوں پہ چڑھ کر اوپر سے اس کے چوبارے تک پہنچ گیا، اس کے بالاخانے تک پہنچ گیا، جہاں وہ اللہ والی بیٹھی ہوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے۔ یہ دروازے پہ باہر کھڑا ہو کے سنتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ پھر پڑھتی ہے، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ ترجمہ یہ ہے، اور آج کو چلنے والے اللہ کے قہر سے تو کب ڈرے گا؟ اس بے نیاز سے تو کب ڈرے گا؟ اس کے غضب سے تیرے دل میں کب خوف آئے گا؟ اس کی بے نیازی تیرے دل میں کب آئے گی؟ لڑکی کو پکڑنے کے لیے نیچے پورے انتظامات ہیں۔ فضیل بن عیاض کوٹھے پہ کھڑا کھڑا اعلان کرتا ہے، لوگوں اپنا کانٹا بدل گیا، جس نے میرے ساتھ آنا ہے میرے ساتھ آ جائے، اور جس نے یہی کام کرنا ہے وہ واپس چلا جائے۔ میں اللہ کا قرآن سن کر میں تو قرآن والا بن گیا ہوں، میں تو ایمان والا بن گیا ہوں، میرے دل میں اللہ کے قہر سے ڈر آ گیا، اللہ کے غضب سے خوف آ گیا، مجھے یقین آ گیا یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، میں مروں گا، ایک نہ ایک دن قبر میں جاؤں گا، اس لیے میں نے اللہ کا قرآن سن لیا۔ کسی زمانے کے ڈاکو کافر ایک قرآن کی آیت سن کر بدل جاتے تھے، آج ہم رات دن پڑھتے ہیں اور مرتے وقت کافر ہو کے مر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیاتی علی اللہ سے زمان، اور لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، دن کو موت آئی، رات کو موت آئی، کسی وقت میں بھی موت آئی، ایمان کی رتی نہیں ملے گی۔ کیا مرنا ہے؟ کس کام کا وہ مرنا ہے؟ تم کہو گے جی پھر وہ قرآن بدل گیا ہوگا، میں تمہیں قسم اٹھا کے دیتا ہوں اللہ پاک جل شانہ کی، قرآن تو کیا بدلے گا؟ اس کا زیر و زبر نہ بدلا، اس کا نقطہ نہ بدلا، اس کی صورت نہ بدلی، اس کے الفاظ نہ بدلے، اور جو قرآن پر یقین نہیں کرتے وہ تو ہزاروں بدل گئے، مر گئے، بے خرق ہو گئے۔ قرآن زندہ ہے، قرآن والا زندہ ہے، قیامت قائم ہو سکتی ہے، اللہ کا قرآن زندہ رہے گا۔ ہیرا پھیری کرنے والے ہزاروں نہیں، کروڑوں، لاکھوں نہیں، اربوں مر گئے۔ اسی لیے مجذوب بڑی عجیب عجیب بات کرتا ہے، کبھی کبھی کہتا ہے کہ آنے والی کس ٹالی جائے گی، نہ معلوم تو بازار میں سودا لینے جائے گا واپس آئے گا بھی نہیں۔ سفر پہ جاتے ہو، کیا معلوم واپس آؤ گے کہ نہیں؟ گھر سے نکل کر باہر گئے ہو، کسے معلوم ہے واپس آؤ گے یا راستے میں ختم ہو جاؤ گے؟ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسا اوقات آدمی بڑا محل بناتا ہے، بہت عظیم الشان بنگلہ بناتا ہے اور بڑی دلچسپی سے بناتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس مکان میں میرے لیے تو ایک رات بھی نصیب میں لکھی ہوئی نہیں۔ کون یقین کرے ان باتوں پہ؟ بس ایک یقین بنا ہوا کہ مرنے کے بعد لوگ اکٹھے ہوں گے، چاول پکیں گے، قرآن بڑھائے نام پڑھیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غیرها لیذوقوا العذاب۔ 70 جگہ سے چمڑا جلے گا، 70 جگہ نیا بنے گا، بیک وقت
بن بھی رہا ہے، جل بھی رہا ہے، بن بھی رہا ہے، جل بھی رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چکھایا جائے، تاکہ عذاب دیا جائے۔ اور جن کا اس اللہ کے قرآن پہ یقین تھا، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو لوگ عمر ثانی کہتے ہیں، اس کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک کہتی ہے کہ میں نے نمازی بڑے دیکھے، حاجی بڑے دیکھے، عبادت گزار بڑے دیکھے، تہجد گزار ملیں گے، اللہ اللہ کرنے والے مل جائیں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے مل جائیں گے، لیکن بادشاہ کی بیٹی عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کہتی ہے میں نے عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر اللہ سے ڈر کر رونے والا نہیں دیکھا، رونے والا نہیں دیکھا میں نے عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر، اللہ سے کار سے ڈر کے رویا کرتا تھا۔ اور ایک بات کہی ہے فاطمہ بنت عبد الملک نے، شہزادی نے ایک بات کہی ہے، عمر بن عبدالعزیز کی بیگم نے، بیوی نے ایک بات کہی ہے، تم تو یقین نہیں کرو گے نا، کیونکہ تم نے تو اللہ والوں کو بھی اپنے اوپر قیاس کرنا ہے، صحابہ کرام کو بھی اپنے جیسے مانتے ہو۔ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کہتی ہے جس دن سے بادشاہ لوگوں نے زبردستی بنایا تھا، مرتے دم تک جتنے سال گزرے غسل جنابت واجب نہیں ہوا۔ کہنے لگی اتنا اللہ سے ڈرا کرتا تھا، میں اس کی خوبصورت بیوی تھی، شہزادی تھی، پاس رہتی تھی، بادشاہ بننے کے بعد قبر میں جانے تک میرے جسم کو انگلی کبھی نہیں لگائی، ہاتھ کبھی نہیں لگایا، مجھ سے پیار کبھی نہیں کیا، ہر وقت اللہ کے ڈر سے رویا کرتا تھا بس۔ ایسے بادشاہ لوگ تھے، عمر بن عبدالعزیز ایسا جوان تھا، ہر وقت روتا تھا اللہ کے قہر سے۔ آخری وقت بیمار ہے، یہی بیوی اپنے بچوں کو لے کر آ گئی، 12-13 بیٹے تھے، کہنے لگی ان بچوں کے لیے کیا انتظام کیا، ان کا کیا بنایا؟ اس نے کہا میں ان کا کیا بناؤں، نماز ان کو میں نے سکھا دی، قرآن ان کو میں نے سکھا دیا، اور اگر تو یہ چاہے کہ میں سرکاری خزانہ لوٹ کر ان کو دے کے قبر میں جاؤں تو میں تو ایسا کرنے کو تیار نہیں۔ بلکہ عمر بن عبدالعزیز نے بادشاہ بنتے ہی زبردستی بنایا، اپنی بیگم سے کہا کہ یہ جتنا تیرا یہ بتا تو میرے پاس رہنا پسند کرتی ہے یا طلاق لینا پسند کرتی ہے؟ اس نے کہا واہ واہ اچھا بادشاہ بنا تو، پہلے مجھے طلاق ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں اچھی بادشاہ آئی، میں بادشاہ کی بیٹی اور بادشاہ کی گھر والی، میرے لیے طلاق کا نام آ گیا۔ اس نے کہا ہاں ایک طریقہ میرے پاس رہنے کا، یہ جتنے زیورات، یہ جتنا جہیز ہے، جتنی دولت، ہیرے جواہرات تیرے باپ نے تجھے دے رکھے ہیں نا، ان تمام کو اٹھا کر سر سے پاؤں تک سارا زیور اٹھا کر بیت المال میں داخل کر کے آ، تب تو تم میری ہے، اور اگر یہ رکھتی ہے تو میں تیرا نہیں، تو میری نہیں۔ سارا زیور اتروا کر عمر بن عبدالعزیز نے بیت المال میں داخل کر دیا، ننگا کر دیا اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد المالک کو۔ اتنا اللہ والا آدمی، ساری زندگی میں کبھی بھی خلاف شرع اپنی حکومت میں کوئی کام نہیں ہونے دیا۔ یہ لکھا تاریخ والوں نے، عمر بن عبدالعزیز کی جتنے دنوں حکومت چلی تو ثابت نہیں کر سکا کہ کسی نے دودھ میں پانی کا قطرہ بھی ملایا ہو۔ جتنے دنوں میں عمر بن عبدالعزیز کی حکومت چلی، فریاد ہوتا کہ 100 روپے سائیکل دے جاؤ، بالکل بلکہ ملا کر نہیں، پیور پانی لاؤ، ہمیں تھوڑا تھوڑا سور کھلاتے جاؤ، سب پورا پانی بناؤ، پانی پہنچاؤ۔ یہ ایمان لے کر مریں گے، یہ عمل سے مریں گے، ان کو جنازے نصیب ہوں گے۔ میں کہتا ہوں ایسی قوم کو کفن نصیب ہونا مشکل ہے۔ ایسے لوگ جو اتنے غدار ہو، قوم کے ساتھ اتنی بدماشی کرتے ہو، میں تمہیں قسم اٹھا کے دیتا ہوں ایسے لوگوں کو کفن نہیں ملا کرتا۔ سن 73 میں یہاں پر سیلاب آیا تھا بہت بڑا، آخری بات سن لو، بات یاد آ گئی۔ ادھر شیر شاہ کی طرف بہت پانی تھا، بہت پانی تھا، درختوں پہ لوگ لٹکے ہوئے تھے۔ ایک آدمی منو آٹے کی روٹیاں پکا کر کشتی میں بیٹھ کر درختوں والوں کے پاس گیا، 5 روپیہ روٹی بیچی۔ اس زمانے میں 5 روپیہ روٹی بیچی اور 2 دن کے لٹکے ہوئے درختوں پہ بھوکوں نے لی۔
نوٹوں کا تھیلا کر لیا، بڑا خوش ہوا، کل کو پھر لے کر آؤں گا، کل کو 2 من کی پکا کے لاؤں گا، تھیلا چھوٹا ہے، کل کو نوٹوں کے لیے بوری ساتھ لے کر آؤں گا۔ کشتی واپس ہونے لگی، اسی پانی میں سے ایک سانپ نکلا، کشتی میں آیا اور ڈنک جو مارا 1 سیکنڈ نہیں لگا، وہی مر گیا۔ اور نوٹوں کے تھیلے کا وارث کوئی نہ بنا۔ تو یہ جو بدتمیزی ہے، یہ جو قدر بھوج نشانہ ہے، یہ ایسے مال کا وارث کوئی نہیں بنا کرتا۔ ہمارے یہاں پانی پت میں جب انقلاب آیا، غدر مچا، چاندی کے روپیوں کا ایک کٹا ایک آدمی لے کے چلا، سامنے سے آنے والے نے اس کو مار دیا، اور وہی کٹا بھرا ہوا چاندی کے روپیوں کا دوسرا آدمی لے کے چلا، پھر دوسرے نے اس کو مار دیا، وہ اٹھا کے لے کے چلا۔ یوں بتا رہا تھا ایک آدمی کہ یہ بات چلتی چلتی 7 آدمی قتل ہو گئے، کچا یوں ہی پڑا تھا۔ کون تمہیں سمجھا سکتا ہے کہ یہ دنیا تو کسی کی بھی نہ بنی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے ڈرو، اس کے غضب سے خوف کھا جاؤ، سوتے جاگتے معافی مانگو، سارے ملک کے لیے رو رو کے دعائیں مانگو۔ اللہ پاک اس ملک کو اگر نہ بچائے گا، خدا کی قسم تمہاری بیٹیاں، میری بیٹیاں کافروں کے سپرد ہو جائیں گی، تمہاری دھییں کافروں کے ہاتھ آ جائیں گی۔ تم کس خیال میں رہتے ہو؟ یہ بہنیں تمہاری نہیں ہوں گی، پھر کافروں کے ہاتھ آئیں گی۔ ترس کھاؤ ان پر، نہ بدماشی کرو۔ افسروں سے بھی کہتا ہوں، عوام سے بھی کہتا ہوں، حکام سے بھی کہتا ہوں، زیادہ مجرم گناہ گار یہ حکومت والے ہیں، انہیں حکومت چاہیے، سارا ملک برباد ہو جائے، انہیں کیا؟ یہ بڑے بڑے اسمبلیوں کے ممبر پتہ نہیں انہوں نے اپنی کل خانی بھی کی ہے کہ نہیں، یہ یوں ہی پڑے ہیں، گھروں میں چلائی بدماشی کئی سال تک۔ اگر تم ممبر نہیں رہے، وزیر نہیں رہے، تو تم بھی نہیں رہو گے، کوئی نہیں رہے گا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر بیت اللہ کا غلاف ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا، او کعبہ، میں جانتا ہوں تو اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کا حرم ہے، تو بیت اللہ خانہ کعبہ ہے، سارے انبیاء علیہ السلام تیرا طواف کرتے رہے، میں بھی تیرا طواف کرتا ہوں، قیامت تک کے آنے والے لوگ تیرا طواف کرتے رہیں گے، پر اے بیت اللہ، اے خانہ کعبہ، اے اللہ کے گھر، اگر تجھے کوئی 100 مرتبہ توڑے اور 100 مرتبہ تجھے بنائے، مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا ایک آدمی کو بے عزت کرنے سے، ایک مسلمان کی آبرو ریزی سے مجھے دکھ ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگوں، قیامت کے قریب رحم اٹھ جائے گا، قیامت کے قریب سلوک دنیا سے اٹھ جائے گا، صلہ رحمی ختم ہو جائے گی، محبت کا جنازہ اٹھ جائے گا، غیرت کا تختہ نکل جائے گا، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، مطلب پرستی، خواہش پرستی ایسی آئے گی، اسی کو کرتے کرتے لوگ دنیا سے اس قدر تباہ و حالات میں موت آئے گی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، پلے ایمان کی رتی نہ ہوگی، یہاں تک کہ قبروں میں آگ گھسیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کی پوری جماعت کو یہی تعلیم دی، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کی عزت کو برباد نہ کرو، ہر ایک کی دھی کو اپنی دھی جانو، سب کی بہن کو اپنی بہن تم تصور کرو، کسی کی عزت پہ ڈاکہ نہ ڈالو، کسی کے مال پہ ڈاکہ نہ ڈالو، کسی کا خون نہ بہاؤ، کسی کو ناجائز مت ستاؤ۔ ظالم کو اللہ پاک فرماتے ہیں کب تک تو دنیا میں جیے گا، آخر کار ایک نہ ایک دن تجھے میرے پاس آنا پڑے گا۔ کسی کو مجذوب کہتا ہے کہ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، اور منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، ابل غفلت میں گنوانا ایک دن۔ یہ ایک ایک دن بڑا قیمتی ہے،
جس نے دے رکھے ہیں اس سے پوچھو جا کر یہ زندگی کتنی قیمتی ہے، یہ راتیں کتنی قیمتی ہے، یہ دن کتنے قیمتی ہے، یا پھر ان سے جا کے پوچھو جو قبروں میں چلے گئے، جن سے یہ رات دن چھن گئے۔ افسر سمجھتا ہے میں نے بڑی کمائی کر لی، قیامت تک میری نسلوں کے کام آئے گی، اور اسے یہ معلوم نہیں کہ ساری کمائی میں سے تجھے ایک لقمہ بھی نصیب نہیں ہونا۔ حالات آ رہے ہیں، بادل ایسے بدلا رہے ہیں کہ کوئی غیر قوم آ کر ہمیں وہ سزا دے گی جو ہزاروں سال تک نسلیں یاد رکھیں گی۔ امن ختم کر دیا، عافیت ختم کر دی، سلامتی مٹا دی، اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں رہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر ایسا اللہ نے کرم فرمایا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق، ایسی محبت، ایسا تعلق، ایسا یارانہ لگایا تھا، قبروں میں چلے گئے مگر اس یاری میں فرق نہیں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مدینے پاک سے تشریف لائے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا۔ 6 میل باہر حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا۔ مکے والوں نے منع کر دیا، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، مکے میں داخلے کی اجازت نہیں، اللہ کے گھر کے طواف کی اجازت نہیں ہے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیت کافی پہلے مسلمان بنا ہوا ہے، مکے میں اکیلا مار کھا رہا ہے، سارا مکہ مارنے والا ابو جندل اکیلا مار کھانے والا۔ ایمان کی بات ہے، یقین کی بات ہے، ہمارا مال پہ یقین ہے، ہمارا کرسیوں پہ یقین ہے، ہمارا عہدوں پہ یقین ہے، ان کے پیچھے مر رہے ہیں۔ صحابہ کا قرآن پہ ایمان تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ایمان اور یقین تھا۔ روزانہ شام کو لوگ پیروں سے پکڑ کر ابو جندل کو گلیوں میں گھسیٹتے ہیں، جوتے مارتے ہیں۔ جرم کیا ہے، خطا کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ کیوں کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، بسے ہوئے کو اجاڑنے والا کوئی نہیں۔ ابو جندل مار کھاتا ہے، پتا چلا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کا لشکر بھی موجود ہے، پیروں میں زنجیریں بندھی ہوئی ہے، ہاتھ پیروں میں رسیاں بندھی ہوئی ہے، پہاڑوں پہ گرتا پڑتا بڑی مشکلات سے، بڑی تکلیفوں سے دل میں ارادہ لیے ہوئے میں بھی صحابہ کرام میں جا ملوں گا، میں بھی ان کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھوں گا، میں بھی عبادت کروں گا، میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر وقت دیدار کیا کروں گا، جن کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں ان کی زیارت کیا کروں گا، جن کی وجہ سے مجھ پہ مار پڑ رہی ہے ان کے دیدار کی لذت سے مالا مال ہوا کروں گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، 1,24,000 انبیاء کرام کی سردار ہے۔ فرمایا او لوگوں جو میری ذات پہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک کی رحمت اس کے اوپر 10 بار چھا جاتی ہے۔ درود شریف ایک مرتبہ پڑھو، فرمایا 10 بار اللہ کی رحمت تجھ پہ سایہ کر لے گی، 10 نیکیاں تیرے نام اعمال میں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے، کام 1 منٹ کا، اجر و ثواب 40 گنا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت و ختم نبوت، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ الحمدللہ آج تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ شب معراج میں ملاقات ہوئی۔
गुज़िश्ता साल इस रात में न मालूम कितने लोग दुनिया में जिंदा थे, कमा रहे थे, खा रहे थे, दंदना रहे थे। किसी न किसी बहाने मौत आई। आज तुम फर्श पे बैठे हो, वो लाखों मन मिट्टी के नीचे तड़प रहे हैं। और ना मालूम आइंदा साल हम में से इस रात में कौन होगा और कौन नहीं। पैगाम अजल बरहक है, सबको आएगा। और अब तो अजब तरीके से आ रहा है। यकुम मई का अखबार आपने पढ़ा होगा, लाहौर के एक घर से एक वक्त में 7 जनाजे उठे। जंगला लग गया, ताला लग गया, कुफल लग गया, रोने वाला पीछे कोई नहीं। न मालूम किस किस तरीके से आखिरी वक्त मेरा तेरा आना है। हमारे यहां सब चीज की तैयारी है, अगर तैयारी नहीं तो कब्र की तैयारी नहीं। कारोबार में, धंधे में, नौकरी मुलाजमत में, हुकूमत और इख्तिदार में, ज़राअत में हम सब मशगूल हैं। हमारे दिमाग से ये बात निकल गई कि मौत आएगी। ये मकान, ये दुकान, ये जमीनें जो आज तुम्हारे नाम लगी हुई हैं, रब्बे जुल जलाल की कसम, ये तो तुमसे पहले कईयों के नाम रह चुकी। पटवारियों के कागजात में जाके पड़ताल करो, तुमसे पहले कईयों के नाम रह चुकी। जैसे वो छोड़कर चले गए, ऐसे ही तुम भी रुखसत हो जाओगे। इसी को कहता है कि 2 दिल की जिंदगी पे न इतना उछल के चल, 2 दिल की जिंदगी पे न इतना उछल के चल, ये रास्ता ही चल चलो कहे जरा संभल के चल। जो आया वही गया, जो आया वही गया। कोई इख्तिदार का लिहाज नहीं, कोई हुस्न जमाल का लिहाज नहीं, कोई मालो मता का लिहाज नहीं। दुनिया फानी है, ये जहान फानी है, जिंदगी फानी, सब तमाम शय इस आलम की फानी फानी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, उस वक्त से पनाह मांगो जब इतने हालात बिगड़ जाएं, 60 साल की उम्र गुजार के आदमी मर रहा हो और मरते वक्त ईमान की एक रत्ती भी पल्ले मौजूद नहीं। अच्छा खा के गुजारा करके चला गया, कोठी बंगलों में जिंदगी गुजार के गया, बड़ी बड़ी आसाइश, बड़े बड़े आराम सुकून की जिंदगी गुजार के गया। इधर मौत आई, उधर आवाज आ गई, कुल मताउ दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका। दुनिया बहुत थोड़े दिनों का सौदा है, तुमने इस पर दिल क्यों जमा लिया था। कभी आवाज आती है कुलू व तमत्तऊ कलीला इन्नकुम मुजरिमून। खा लो, पी लो, मजे उड़ा लो चंद दिनों के लिए। करोड़ों साल जिंदगी का कोई इंतजाम नहीं। सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया। ऐसी जगह जाके पड़ोगे, न मौत आएगी न जिंदगी बनेगी। आज एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, तनकीद और तबसरा है, दूसरे के ऐब तलाश करते फिरते हैं। अपना हिसाब कभी चेक ना किया, अपनी जिंदगी का रिकॉर्ड कभी चेक ना किया, अपनी मिसल का कभी मुताला ना किया। कुरान करीम आवाज लगाता है, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। दिल
زنگ آلود ہو گئے، گردش غبار چڑھ گیا، اب حق کی بات کو راستہ نہیں ملتا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ قرآن کریم آج ہمیں راہ سے نہیں آتا۔ ہمارے محترم دوست جاوید صاحب فرما رہے تھے کہ اسلام نافذ نہیں ہوا۔ ارے اسلام کو کوئی تکلیف ہے؟ عوام اسلام کو پسند نہیں کرتی، حکام اسلام کو پسند نہیں کرتی، اسلام کے سر میں درد ہے جو وہ زبردستی تمہارے گھروں میں آئے گا۔ اسلام کی ضرورت ہمیں ہے، اسلام کو ہماری ضرورت نہیں۔ قرآن کریم کی ہمیں ضرورت ہے، خدا کے قرآن کو میری تیری کیا حاجت ہے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام کی سردار ہیں۔ فرمایا او لوگوں، جو میری ذات پہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ پاک کی رحمت اس کے اوپر 10 بار چھا جاتی ہے۔ درود شریف ایک مرتبہ پڑھو، فرمایا 10 بار اللہ کی رحمت تجھ پہ سایہ کر لے گی، 10 نیکیاں تیرے نام اعمال میں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے، کام 1 منٹ کا، اجر و ثواب 40 گنا۔ مگر ہمیں عادت نہیں، سارا دن ساری رات یوں ہی برباد ہو جاتی ہے، چک چک بک بک میں ساری عمر برباد کر دی۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ جس نور نظر پہ، جس بیٹے پہ کپڑوں پہ کسی نے کبھی گرد نہ پڑنے دی، خدا کی قسم ہم نے دیکھا وہ باپ اپنے بیٹے کی قبر پہ کھڑا دھڑ مٹی ڈالتا ہے۔ جو آدمی اپنی بیگم کے چہرے پہ ذرا سا داغ دیکھنا گوارا نہیں کرتا، ہم نے ہزاروں من مٹی پھینکتے دیکھی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھے گا، قبر کے اندر کیڑے اس کی میت کو، بدن کو ہرگز نہیں کھائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہوگا، میدان حشر میں وہ مجھے نہیں، میں اس کو تلاش کر کے لاؤں گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو کثرت سے درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ تجھے کیا معلوم تو کس نبی کا امتی ہے؟ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، 1,24,000 انبیاء کرام کے سردار تجھے مفت میں مل گئے۔ تیرا خرچ کچھ نہیں ہوا، تجھے تکلیف کچھ نہیں پہنچی، اس لیے آج قدر نہیں کرتا۔ تو اس نبی کا امتی ہے جس نے ساری ساری رات تیرے لیے سجدے میں رو رو کر دعائیں کی۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں سوئی ہوئی تھی، میں بیدار ہو گئی، میں نے دیکھا حضور نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ فرما رہے ہیں، سجدے میں اتنے روئے
میں نے زمین پہ ہاتھ پھیرا، زمین تر ہو چکی تھی اور اتنا سانس گھٹ گھٹ کے آپ روئے، میرا جگر پھٹنے لگا، مجھے یہ اندازہ نہ ہونے لگا کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ جس نبی کا تو امتی ہے، رب ذوالجلال کی قسم، کئی کئی دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا، آج تم مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ ایک ایک وقت میں دو دو پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر کالی کملی والے نے قرآن پڑھا، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا، سارا بدن زخمی، سارا جسم زخمی۔ احد پہاڑ کے اوپر چلے جاؤ، اس غار سے جا کے پوچھو تیرے اوپر کالی کملی والے کا کتنا لہو بہایا گیا تھا۔ تو ان چیزوں کو کیا جانے، تجھے تو دکان کا پتہ ہے، کاروبار کا پتہ ہے، روپے پیسے کا پتہ ہے، سونے چاندی کا پتہ ہے، اور خدا کی قسم کروڑوں ٹن سونا قربان کر دوں کالی کملی والے کے جوتے کے ایک تسمے میں۔ مکے کی گلی گلی میں مار کھائی، محلے محلے میں مار کھائی، کسی نے سر پہ گند پھینکا، کسی نے راستے میں کانٹے بچھائے، کسی نے پتھر مارے، کسی نے ہڈیاں ماری، کسی نے روڑے مارے، سارے مارنے، مکہ سارا مارنے والا، اکیلا کالی کملی والا مار کھانے والا۔ قتل کے درپے ہے، ختم کر دو، یہ قصہ ہی مکا دو، اس بات کو ہی ختم کر دو۔ اللہ پاک نے فرما دیا میرے نبی غمگین نہ ہو، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان کی تدبیریں بیکار ہو جائے گی، میری تدبیر آپ کو بچانے کی ہے۔ میں رب، میں پروردگار ہوں، میں مالک کائنات ہوں۔ ایک دن ایسا آئے گا، کل آپ نے حلیمہ کی بکریاں پہاڑوں پہ چرائی، ایک وقت آئے گا عرش عظیم پہ بٹھاؤں گا۔ مہمان بناؤں گا۔ اندازہ لگاؤ، مہمان مصطفیٰ ہو، میزبان خدا ہو، ٹھکانہ عرش عظیم ہو، کیا کہنا۔ 8 لاکھ حدیث شریف تمہارے سامنے موجود ہے، تقریباً 6666 قرآن کریم کی آیتیں موجود ہیں تمہارے سامنے، مگر کوئی بھی اپنی زندگی کا محور بنانے کو تیار نہیں۔ قربان جاؤں، کالی کملی والے نے پیاری پیاری انگلی کا اشارہ چاند کو کیا، چیر کر ٹکڑے ہو گئے۔ درختوں کو اشارہ کیا، جڑیں چھوڑ کر حضور کے قدموں میں آ گئے۔ ابو جہل آیا، ہاتھ میں کنکریاں لے کے کہنے لگا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں یا خود وہ چیز بول لے جو تیرے ہاتھ میں ہے؟ یہ تو اور بھی کمال ہوگا۔ ارشاد فرمایا پتھر کے ٹکڑوں، سنگریزو، تم اللہ کی مخلوق ہو اور میں اس خدا کا برگزیدہ نبی ہوں۔ میری شہادت کو آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، بڑی اعلیٰ درجے کی، واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سدا اس نبی کے گھر میں ہوئی، پلی نبی کے گھر میں تربیت نبی نے اپنی نبوت والے ہاتھوں سے کی۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت جلد انتقال ہو گیا۔ سونے کی انگوٹھی پہن کر حضور کی خدمت میں آ گیا، مسئلے کا پتہ نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اس کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی نکال کر زمین پہ پھینک دی، حضور تشریف لے گئے، صحابہ کرام بتلانے لگے اٹھا لے، بیوی بچیوں کے کام آ سکتی ہے، مرد کے لیے سونا جائز نہیں، بازار میں بیچ سکتے ہو، کاروبار کر سکتے ہو۔ صحابی کہنے لگا لوگوں، چاہے وہ سونا ہو یا وہ ہیرے جواہرات ہو، جس چیز کو میرے آقا نے پھینک دیا ہو، میں اٹھانا تو درکنار رہا، میں تو اس چیز کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنے کو تیار نہیں۔ ہم جیسا ہوتا تعویلیں کر لیتے، یہ نہیں ہو، یوں ہو سکتا ہے، یوں کیا جا سکتا ہے۔ اگلے دن ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا جی اگر غصے میں کوئی طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا گدھے، کبھی کسی نے پیار محبت میں بھی طلاق دی؟ بھی جو طلاق دے گا غصے میں ہی دے گا نا، پہلے جلال میں آ جاتے ہیں پھر روتے پھرتے ہیں۔ دیکھو جی غصہ بھی ایک نشہ ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ سرخ رنگ کے کپڑے پہن کر حضور کی خدمت میں آ گیا، سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب نہ دیا، منہ پھیر لیا، چہرہ انور پھیر لیا، صحابی کا دم نکلنے کو ہو گیا۔ میں مر جاتا، زمین مجھے نگل جاتی، میں ختم ہو جاتا، میری زندگی تلخ ہو گئی، میرے آقا نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ صحابی دوسرے صحابہ سے پوچھتا ہے مجھ سے کیا غلطی ہوئی، کس بات پر آقا ناراض ہو گئے؟ بتایا گیا کہ سرخ رنگ کے لال کپڑوں سے حضور ناراض ہوئے ہیں۔ گھر میں گیا، کپڑے اتارے، چولہے میں آگ جل رہی تھی، جلا کر خاک کر دی۔ اور تنگ دستی کا زمانہ ہے، غربت کا زمانہ ہے، حالات ایسے سخت ہیں۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے تو 11، بدن کے ٹکڑے 11، کفن کی چادر ایک، وہ بھی چھوٹی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی، سب سے بڑی لخت جگر، جس نے دین کے لیے مار کھائی، 2 سال مصیبت اٹھا کر فوت ہو گئی۔ حضور نے فرمایا غسل سے جب فارغ ہو جاؤ مجھے خبر دینا، میں کفن لا کے دوں گا۔ غسل سے فارغت کے بعد اطلاع کی گئی، آپ ایک پرانی سی چادر لے کر آئے اور فرمانے لگے لخت جگر اس وقت تیرے ابا کے پاس اس کے سوا اور کچھ ہے نہیں۔ اتنی تنگی، اتنی عسرت، اتنی پریشانی، اور صحابی نے کپڑوں کو جلا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کپڑے کیا کیے کہ میں نے جلا دیے؟ فرمایا عورتوں کے کام کے تھے۔ عرض کیے یا رسول اللہ جس کپڑے کو دیکھ کر آپ ناراض ہو جائیں میں اس کو آنکھ سے دیکھوں، میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار معجزات، ہر نبی رخصت ہوتا گیا، معجزات ختم ہوتے چلے گئے۔ امام الانبیاء کی نبوت باقی، معجزات باقی، کمالات باقی، سارے معجزات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ہیں۔ اللہ پاک نے جب اپنے محبوب کو غم زدہ دیکھا، پریشان دیکھا، مکے والوں کی تنگی نے پریشان کر دیا، اندازہ لگاؤ او شہنشاہ کائنات اور 5 دن کے فاقے۔ فرمایا میرے محبوب میں آپ کو آسمانوں پہ بلاؤں گا تاکہ یہ غم دور ہو جائے۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے بھی یہ تمنا کی تھی، اشتیاق کیا تھا، اس حسرت کا اظہار کیا تھا، الہی اس کالی کملے والے کا ہمیں بھی دیدار تو کرا۔ فرشتے بے چین ہو گئے حضور کے دیدار کے لیے۔
کبھی تم نے بھی علماء کرام سے وظیفہ پوچھا حضور کی زیارت کرنے کے لیے؟ کال کرے، کس کو ضرورت پڑی؟ اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا، او سورج، او ستاروں، او چاند، ٹھہر جا، رات دل کی گردش کو حکم ملا ٹھہر جاؤ، دریاؤں ٹھہر جاؤ، سمندروں ٹھہر جاؤ، سارا نظام ٹھہر جاؤ، میرا محبوب آ رہا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات، مشکلات سے پاک ہے، ناممکنات سے پاک ہے، دشواریوں سے پاک ہے، دقتوں سے پاک ہے، خلفتوں سے پاک ہے۔ کیسے جائیں گے؟ کون لے جائے گا؟ فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب میں کسی کام کو کرنے پہ آتا ہوں میں کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جایا کرتا ہے۔ جبریل جی حضور میکائیل کو ساتھ لے جا، میرے محبوب کو جا کے لاؤ۔ حاضر خدمت ہو گئے۔ جبریل نے دیکھا محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، سوئے ہوئے ہیں۔ حضور کیا سوئے ہوئے ہیں؟ بات کو سمجھتے چلو، جو سو جاتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو نیند آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ مصطفیٰ کریم ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت و ختم نبوت، تاج و تخت و ختم نبوت۔ یہ کسی نے غلط کہا کہ ساری دنیا سو گئی ہے تو عرصہ پہ آ جا چپ کر کے، یہ نہیں، بلکہ اعلان یہ ہوا ہے ساری دنیا جاگتی ہے تو عرصہ پہ آ جا وج گج کے۔ فرمایا جبریل نظام عالم کا مین سوچ نکال دو، ٹھہر جاؤ، میرے محبوب کی آمد ہو رہی ہے۔ جبریل آیا، میکائیل آیا، جبریل کھڑا ہے۔ الہ العالمین یہ تو سوئے ہوئے ہیں، میں جگاؤں کیسے، بیدار کیسے کروں؟ الہ العالمین یا محمد کہہ کر جگا لوں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یا نبی اللہ کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یا رسول اللہ کہہ کر بیدار کروں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یا ایھا المزمل کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یا ایھا المدثر کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ توحا کہہ کر بیدار کروں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یاسین کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ توجہ دھیان کرنا، سر مبارک کی طرف جاؤں، سر پہ ہاتھ رکھ دوں، حضور بیدار ہو جائیں گے۔ آواز آئی جبریل آج سے پہلے دنیا میں کئی عاشقوں نے اپنے معشوقوں کو یوں جگا لیا، بیدار کر لیا، دلہوں نے دلہن کو جگا لیا۔ آج میرے محبوب کی شان نرالی ہے، جگانے کے انداز بھی نرالے ہونے چاہیے۔ الہی کپڑا پکڑ کر کھینچ لوں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ ہاتھ کی انگلی پکڑ کر دبا دوں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ پیر مبارک کی انگلی پکڑ کر تھوڑا سا کھینچ لوں بیدار ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں نہیں۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے معراج کی رات ہے، ادب کی رات ہے، لوگوں کو مسائل سمجھانے کی رات ہے۔ الہ العالمین کیسے بیدار کروں؟ گدگدا دوں؟ کہیں تھوڑی سی خراش کر دوں؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ آج انداز نرالے ہو، محبوب نرالا، انداز نرالے، طریقہ کار نرالے، تمام شان نرالی، حالات بھی نرالے ہونے چاہیے۔
الہ العالمین پھر میں وہ حالات کیسے پیدا کروں؟ آواز آئی اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، اور جبریل تیرے 600 پر میں نے لگا رکھے ہیں، تیرے سر کے اوپر تاج ہے ملائکہ کے سردار ہونے کا، تو نوریوں کا سردار ہے، تو آسمان کے فرشتوں کا سردار ہے، تو بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے، تو زمین میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے، اور آج ہم نے دنیا کو بتانا ہے جبریل کا کیا مقام ہے، آمنہ کے در یتیم کا کیا مقام ہے۔ آج دنیا کو بتانا ہے، کیا بتانا ہے؟ ہم نے یہ بتانا ہے قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینا اور ہے، عرش معلی اور ہے۔ کیا نسبت؟ کلیم اللہ کوہ طور پہ بول اٹھے ربی ارینی، ربی ارینی، الہی دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی لن ترانی، نہیں دیکھ سکو گے، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، پہاڑ چل کر خاک ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پڑے ہیں۔ ادھر آواز آئی براق تھکا جبریل رہا، رب آگے جا نہ سکا، رب ادنو حبیبی ملنی کہے، رب ادنو حبیبی ملنی کہے، فکان قاب قوسین او ادنا، آجا آجا میرے محبوب گھبرانا، تو مہمان ہے میں تیرا میزبان ہوں، رب ادنو حبیبی منی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا، جو مقام تنا کی رفعت ہے، کوئی اس جا جانا کیا جانے، گو فرش کے رہنے والے ہیں، گو فرش کے رہنے والے ہیں، کوئی ان کا ٹھکانہ کیا جانے، شب اسرا تیرا کیا کہنا، براق تھکا رب رکا، جبریل بھی سدرا سے آگے، بھلا رستہ جانا کیا جانے۔ تمہیں کیا معلوم ہے یہ کالی کملی والا کون ہے، یہ کمل پوش کون ہے؟ تم کیا جانو کتنی مصیبت اٹھا چکے ہیں۔ کہتا حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجا حمزہ کا، حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجا حمزہ کا، کوئی ایسے دشمن کو یارو، کوئی ایسے دشمن کو یارو، دامن میں چھپانا کیا جانے، کوئی ایسے دشمن کو یارو، دامن میں چھپانا کیا جانے، گو فرش کے رہنے والے ہیں، کوئی ان کا ٹھکانہ کیا جانے، اور تیرے چہرے پہ فدا
शम्स कमर वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। और मेरे महबूब तेरे चमकते चेहरे की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, तेरी जुल्फों की स्याही की कसम। कहता तेरे चेहरे पे फिदा शम्सो कमर, तेरी जुल्फों पे तसद्दुक शाम और सहर। रुखसार पे ठहरे किसकी नजर, रुखसार पे ठहरे किसकी नजर। तेरी बातें अदा का क्या कहना, ओ जिब्रील अदब कर यूं मेरे महबूब को नहीं जगाना। पता चलाए मेराज वाली रात है, महबूब की आमद है, तमाम निजाम आलम को साकिन कर दो। जिब्रील मैन स्विच निकाल के फेंक दो, महबूब आ रहा है। इलाही फिर बेदार कैसे करूं, फिर मैं जगाऊं कैसे। फरमाया आज तो मसले हल करने हैं, लोगों को बताना है कि नूर का क्या मकाम है और सैयदुल बशर का क्या मकाम है। जिब्रील जी हुजूर मेरे महबूब के कदमों में लेट जा, मेरे महबूब के कदमों में लेट जा। और ये जो तेरे सर पे ताज है सरदारी का, इसमें जो नूरानी पर लगे हुए हैं, यूं लेट कर मेरे महबूब के पैर के तलवे में जरा सी खराश कर दे, लोगों को पता चले नूरी क्या कर रहा है और आमला का दुर्र यतीम कहां सोया हुआ है। लिनुरियहू मिन आयातिना, बड़ी बड़ी निशानियां हमने दिखलाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। फरमाया जिब्रील क्या बात है, अल्लाह पाक ने बुलाया है। मैं जिब्रील हूं, ये मिकाईल है, आपको लेने आए हैं। ये जन्नत से बुर्राक सवारी लाए हैं, इस पर आप सवार हो जाएं, अल्लाह पाक ने आपको बुलाया है। बहुत अच्छा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में मौजूद है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पे सवार होने लगे तो सवारी ने जरा सी शोखी में गर्दन हिला दी। घोड़ सवार जो हैं वो जानते हैं, जब घोड़ी पर अच्छे खच्चर पर सवार होता है आदमी तो वो झुरझुरी खाता है, शोखी मारता है। बुर्राक ने सर हिला दिया। जिब्रील ने कहा बुर्राक किसके सामने सरताबी की, किसके सामने सर हिला दिया। ये तो नबीउल्लाह है, अगर कल कयामत में खुदा ने पूछ लिया जवाब क्या देगा। रिवायत में मौजूद है बुर्राक जन्नती जानवर पसीने में डूब गया। उसने जरा सी गर्दन हिला दी, वो पसीने में गर्क हो गया। यहां 60 साल की उम्र गुजर गई, आज तक पसीना नहीं आया। कभी घबराहट हुई नहीं। जिन लोगों को घबराहट हुई वो कुछ और किस्म के लोग थे। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त है, जमीन पे पेशानी रगड़ रहे हैं, माथा रगड़ रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं। किसी ने पूछा सुफियान सौरी क्या बात है, कहने लगे आखिरी वक्त करीब मालूम होता है, अल्लाह के यहाँ पेशी है, डरता हूं न मालूम वो जात कैसे पेश आएगी। आप तो बड़े वली अल्लाह हैं, आपको क्या गम है, आप तो अब्दाल हैं, आप तो वक़्त के कुतब हैं, आपको क्या गम है। फरमाने लगे तुम नहीं जानते उसकी जात बड़ी बेनियाद है। फ़आलुल लिमा युरीद, न मालूम वो जात किस तरह मेरे साथ पेश आए। बड़ों बड़ों को रोते देखा। सैयदना उस्मान बिन नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रुखसारों पे आंसुओं ने नाली बना ली थी। इब्ने अब्बास की रो रो कर आंखें ज़ाया हो गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रात दिन रोया करते थे, अगर रोना कभी नहीं आया तो मुझे और आपको नहीं आया।
یہ ہمارے قادر، یہ علماء دیوبند، یہ بزرگ اللہ والے، یا مصلی پہ تلاوت ہے یا اس کے دربار میں رونا دھونا ہے، انہی کے بارے میں کہتا ہے کہ تم ان پر الزام نہ لگایا کرو، اتہام نہ باندھا کرو، یہ بہت اللہ والے لوگ تھے اور ان کی حالت یہ چھوٹے جب اسیری سے، چھوٹے جب اسیری سے تو بدلا ہوا زمانہ تھا، وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا۔ کہاں سے لاؤں مولانا قاسم نانوتوی کی زیارت کراؤں تمہیں، کہاں سے لاؤں شیخ الہند کو، کہاں سے لاؤں مولانا شیخ العربی والا جم حسین احمد مدنی کو، کہاں سے لاؤں عطا اللہ شاہ بخاری کو، اور کہاں سے لاؤں مفتی محمود رحمہم اللہ علیہ مجمعین۔ ان تمام لوگوں نے سانس ب سانس، قدم ب قدم اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار دی۔ تم 4 نمازیں پڑھ کے ولی بنتے ہو، مولانا حسین احمد مدنی نے 4 برس تک 18 سیر مکئی روز چکی میں پیسی، چکی چلائی اللہ والے نے، اور یہ فرمایا کرتے تھے یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا، یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا کہ آقا میں نے تیری خاطر جیل میں چکی پیسی تھی۔ ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، آج جو اٹھتا ہے ان اللہ والوں کو تان کرتا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید دلی کا شہزادہ، کسی نے دیکھا دوپہر کے وقت جامع مسجد دلی کے فرش کے گرم فرش کے اوپر چکر لگا رہے ہیں، کسی نے کہا شاہ صاحب کیا بات ہے؟ فرمانے لگے جہاد فی سبیل اللہ کا پروگرام ہے، اپنے پیروں کو گرم زمین پہ چلانے کا عادی بنا رہا ہوں، کل کو یہ وقت پر جواب نہ دے جائے۔ جنہوں نے رنجیت سنگھ کا خاتمہ کیا، مسجدوں سے خنزیر اٹھا کر باہر پھینکے، مسلمانوں کو صحیح معنوں میں نصب العین دیا، تم ان کو آج کافر کہتے ہو؟ اگر یہی لوگ کافر تھے پھر مسلمان کون ہے؟ میں زیادہ تبصرہ کیا کروں، اتنا کہتا ہوں کہ رنگ لائے کی ہماری باقا مستی ایک دن۔ تمہیں کیا معلوم ہے صحابہ کرام کا مقام؟ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جس کے دروازے پہ حضور دلہا بن کر تشریف لائے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ صدیق اکبر کو کچھ نہ کہنا، ابو بکر کا داماد ناراض ہو جائے گا، عثمان کو کچھ نہ کہو، عثمان کا سسر ناراض ہو جائے گا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جو حضور کے دروازے پہ 2 مرتبہ دلہا بن کر آیا۔ ایک وقت ہے صحابہ کرام کا، پتھر کھائے، پتے چبائے، آنکھیں کاٹے، بیوی بچوں کو ذبح ہوتے دیکھا، سنگینوں کے نوک پر اپنے معصوم بچوں کو لٹکتا دیکھا، مگر صحابہ کرام نے حضور کا دامن نہ چھوڑا۔ الحمدللہ ہم ایسے اکابر کے غلام ہیں۔ حضرت لاہوری سبکت رحمت اللہ علیہ تقسیم سے پہلے پولیس مکان کی تلاشی لینے آئی، تلاشی لینے کے بعد سکھ افسر کہنے لگا مولانا دستاویز تو کہاں ملنی تھی، یہ گھر کیسا ہے جس میں آٹے کا ڈبہ بھی نہیں، جس میں دال نہیں، گھی نہیں، تیل نہیں، مرچ نہیں، نمک نہیں، کھانے کی کوئی چیز نہیں، آپ کھاتے کہاں سے ہیں؟ فرمایا والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اللہ کی ذات کھلاتی ہے، وہ پروردگار کھلاتا ہے۔ سکھ افسر 50 روپے اس زمانے کے نکال کر حضرت کو دینے لگا، فرمایا تو
غیر مسلم ہے، الحمدللہ میں نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا، ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کی لاہوری میں روٹی نہیں کھائی۔ حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ، پیر عبد الحادی دین پوری رحمت اللہ علیہ نے 25 برس تک بغیر وضو کی پکائی ہوئی روٹی نہیں کھائی۔ حضرت کی چائے کے لیے جب بکری کا دودھ نکالا جاتا تھا پہلے وضو کر کے تحیت الوضو خادم پڑھتا تھا، پھر بکری کا دودھ نکالا جاتا تھا، اور حضرت کی بیٹی جب چائے بناتی تھی پہلے وضو کرتی تھی پھر تحیت الوضو پڑھتی تھی، اس کے بعد حضرت دین پوری پیر عبد الحادی رحمہ اللہ کی چائے بنائے جایا کرتی تھی۔ آج تم 4 نمازیں پڑھ کے 4 اننے زکات خیرات کے دے کر اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بنائے بیٹھے ہو۔ ان لوگوں سے پوچھو جنت کی قیمت کیا ہے۔ سکھ افسر کہنے لگا کہ جی اگر آپ غیر مسلم کا پیسہ نہیں لیتے تو میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں مسلمان بنتا ہوں، اب تو لے لو۔ فرمایا دوسری شرط ابھی باقی ہے، میں نے بے نماز کے ہاتھ کا کبھی نہیں کھایا۔ ایک ہمارا زمانہ ہے، تمہارا کوہاٹ شہر تو ولیوں کا شہر ہے، بدالوں کا شہر ہے، نیک لوگ ہو بابا، ہم تو ملتان رہتے ہیں، ایک پیر صاحب 10ویں محرم کو گھوڑے پہ سوار ہو کر چکلے میں جاتے ہیں اور نذرانے لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ کرے تمہارا کاروبار خوب امید چلے۔ کرتا ہوں دوستو آپ تمامی حضرات نے قاری محمد حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان کو توجہ کے ساتھ سنا ہوگا۔ یقیناً حضرت قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان دل کو دہلا دینے والا تھا، دل کو تڑپا دینے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں سب کچھ یہ یوں ہی بیٹھے ہیں، آپ سب کی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہمارے یہاں پنجاب میں ولیوں کی تعریف لوگ بہت کرتے ہیں، کہنے لگے بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کچے سوٹ کے ساتھ کنویں میں 12 سال تک الٹے لٹکے رہے۔ بتاؤ جی اللہ والے نے کیا گناہ کیا جو کھو دے بھی 12 سال تک الٹا ہی لٹکا دیتا گیا؟ یہ بزرگ کی تعریف ہے کوئی؟ تم لٹک کے دکھاؤ 1 گھنٹہ، تو لٹک اپنے باپ کو لٹکا، بابا فرید الدین کو کیوں لٹکاتا ہے؟ ہم خادم زندہ ہے، اس قسم کی بات نہیں چلنے دیں گے۔ میں تمہیں بتلاؤں بابا فرید الدین کون تھا۔ ایک مرید آیا اور آ کر کے تحفے میں کینچی پیش کری، مکرات۔ حضرت نے انکار کر دیا، میں نہیں لیتا۔ مرید کہنے لگا جی غریب کا حقیر تحفہ سمجھ کے رد کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں، سوئی لے آ میں لے لوں گا، کینچی اس لیے نہیں لیتا، کینچی کا کام مکراس کا کام کاٹنا ہے، سوئی لے لوں گا، سوئی کا کام جوڑنا ہے۔ فرید جوڑ میں آیا نہ کہ توڑ میں آیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ آئے راجستھان کے ٹبے پہ ٹیلے پر بیٹھے اکیلے تھے، جنازہ اٹھا، 90 لاکھ کافر مسلمان بن کے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ اللہ والے علماء دیوبند جنہوں نے ہر موڑ پہ قیمت چکائی، شاہ اسماعیل شہید کا ہوتے ہوئے بالا کوٹ کی پہاڑی پہ پہنچے، آواز آئی فلا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے،
فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا، جو مرنے کا شعور نہیں رکھتا وہ زندگی کیا جانے۔ تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براق پہ سوار کر لیا۔ آپ نے فرمایا جبریل آ جا، میرے آگے بڑی جگہ باقی ہے، اس سواری پہ سوار ہو جا۔ جبریل کہتا نہیں، آج کی رات لوگوں کو مسئلے سمجھانے ہیں، جس سواری پہ آپ سوار ہو میری مجال نہیں اس سواری پہ سواری کروں، میں سواری کروں جس سواری پہ آپ سوار ہو، میرے پیچھے سوار ہو جا، جگہ بڑی ہے۔ کہتا نہیں میں اس سواری کے اوپر سوار ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ ضرور چلوں گا۔ کیسے چلو گے؟ کالی کملی والے جہاں پر آپ نے قدم مبارک رکھے ہوئے ہیں، ایک طرف قدم مبارک کے نیچے، رکاب کے نیچے میں نوری تاج اپنا سر لگا کے چلوں گا، ایک طرف میکائیل یوں ہی بائیں طرف آپ کے قدم کے نیچے نوریوں کے سر ہوں گے، آمنہ کے در یتیم کے پیر چل رہے ہیں۔ اسی کو اقبال کہتا ہے، ہم سائے جبریل امی بندہ خاکی، ہم سائے جبریل امی بندہ خاکی، ہے یہ تیرا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ آج نوری فرشتوں کے سر ہیں، آمنہ کی جھولی میں دودھ پینے والے، علیمہ کی بکریاں چرانے والے کے قدم مبارک ہیں۔ حضور فرماتے ہیں سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کہ براق اتنا سرعت رفتار تھا، اتنا تیزی سے چلتا تھا، جہاں میری نظر پڑتی تھی وہاں براق کا قدم پڑتا تھا۔ تشریف لے جائیں، آئی مولود عیسیٰ علیہ السلام، جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جبریل نے عرض کیا یہاں پر تشریف لے آؤ، 2 رکعت نماز ادا کرو۔ مدینہ منورہ آیا، یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرو، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم آگے بڑھے، ایک عورت آئی، اس نے آ کر سلام کیا، میں جواب دینے لگا تو جبریل نے مجھے روک دیا، اس کے سلام کا جواب نہ دینا، یہ دنیا ہے جو عورت کی شکل بنا کر آئی ہے۔ پتا چلا کہ یہ جو عورت ذات ہے نا، یہ آدمی کا بیڑا غرق کرنے کے معاملے میں بہت پیچھے سے لگی ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کو گندم کا دانہ بھی حضرت اماں حوا نے کھلایا تھا نا، ان نے کہا دیکھ لے آپ مر جائیں گے، میں اکیلی بھٹکوں گی، میں مر جاؤں گی تو آپ اکیلے روئیں گے، آؤ یہ گندم کا دانہ کھا لیتے ہیں، نہ تم مرو گے نہ میں مروں گا۔ اور پاکستان تو ترقی یافتہ ملک ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حوالے ہی عورتوں کے کر دیا گیا۔ فرسٹ لیڈیاں، نئے لباس، پچھلے کئی سالوں میں اتنا کپڑا تنگ کر دیا تھا کہ 2 گز میں سوٹ بن رہا تھا، اب پھر الحمدللہ قمیض اتنی نیچی ہو گئی پیروں تک، پتہ ہی نہیں چلتا دروازے پہ خالہ کھڑی ہے یہ روٹی مانگنے والی فقیرنی ہے۔ روزانہ بدلتے ہیں، روزانہ
تمہیں کیا معلوم امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی سارے جہان کے مسلمانوں کی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ہمیں کئی مہینوں تک حضور کے گھر میں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملا کرتا تھا. فرماتی ہے کھجور کے دانے کی پھر قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملی. عورتوں سے کہتا ہوں سنو تمہاری اماں کا کیا حال ہے. 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ. کئی مہینے اسی طرح گزر گئے. کئی مہینے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چولہے میں آگ نہ جلی. فاقے پہ فاقے آئے, مصیبت پہ مصیبت اٹھائی, تکلیف پہ تکلیف جھیلی. شاب ابی طالب کے زمانے میں 2.5 برس تک کالی کملی والے نے اور آپ کے غلاموں نے مصیبت اٹھائی. لیکن آج رواں دواں ہے. جبریل غلامی کرتا ہے, میکائیل غلامی کرتا ہے. آپ نے عورت کے سلام کا جواب نہ دیا. حضور فرماتے ہیں ہم آگے چلے, ہم نے قوم دیکھی, لوگ دیکھے جو سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے. آقا نے فرمایا اگر ایک ماسا کے برابر وہ سڑا ہوا گوشت دنیا میں ظاہر کر دیا جائے پوری دنیا بے ہوش ہو کر فنا ہو جائے. اتنا سڑا ہوا گوشت, اتنا بدبودار گوشت مرد عورت کھا رہے تھے. حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ زکات نہ دینے والے مرد اور زکات نہ دینے والی عورتیں. فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ زکات نہیں ادا کرتے فرمایا فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم, اس مال کی تختی بنا کر جہنم میں گرم کر کے یہاں ماتھے پہ, پسلیوں پہ, پیٹھ پہ داغ دیے جائیں گے. اور اللہ پاک اس دولت کو زبان دے گا, وہ کہے گی ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. حضور فرماتے ہیں سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم ہم آگے چلے. ہم نے دیکھا ایک تنور ہے جس میں مرد عورت ننگے پڑے ہیں. آگ اوپر کو آتی ہے وہ بھی آ جاتے ہیں, نیچے چلی جاتی ہے وہ بھی چلے جاتے ہیں. حضور فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ زانی مرد بدماش عورتیں ہیں, یہ قیامت تک یوں ہی چلتے رہیں گے. اور آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدکار مرد بدماش عورت کی یہ نشانی ہوگی قیامت کے دن, ان کی پیشاب کی جگہ سے لہو اور راد اور پیٹ کے دریا بہ رہے ہیں. ہاں تمام پردے کھول کر رکھ دیے جائیں گے. یومئذ تحدث اخبارہا, زمین بول بول کر کہے گی الہی مجھ پہ قرآن نہیں پڑھا, مجھ پہ شراب پی, جوا کھیلا, بدماشی کی. آپ نے فرمایا ہم آگے چلے, ہم نے دیکھا ایک آدمی کے چہرے کو کانٹوں والے جھاڑ چھیلتے ہیں, تراشتے ہیں, اور کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. حضور فرماتے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ گلیوں میں, سڑکوں میں روڑے, اینٹ, کوڑا, کرکٹ ڈالنے والے ہیں جو لوگوں کو ٹھوکر لگا کرتی ہیں. آپ فرماتے ہیں پھر ہم بیت المقدس پہنچ گئے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, دیکھو حضور کو اللہ نے بلایا, 1,24,000 نبی استقبالیہ کے لیے پہلے بٹھائے, آسمانوں کو سجایا, عرش عظیم کو سجایا.
حضور تشریف لائے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام آگے بڑھے، مرحبا یا ابن صالح، اور میرے بیٹے تجھے مبارک ہو، میں بھی تیری وجہ سے آج فخر کرتا ہوں۔ سارے نبی اکٹھے ہو گئے، سارے پیغمبر، سارے رسول جمع ہیں۔ جبریل امین نے اذان دی، آدم علیہ السلام سوچتے ہیں آج امامت مجھے ملے گی، میں ابو البشر ہوں، کائنات انسانی کا ابا ہوں۔ نوح علیہ السلام سوچتے ہیں میں نے 950 سال مار کھائی، مجھے آج امامت ملے گی۔ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں میری آل میں سے ہزاروں نبی آئے، آج کی امامت مجھے ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کوہ طور پہ اللہ سے باتیں کی، آج امامت مجھے ملے گی۔ اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں میں چھری کے نیچے لیٹا، آج امامت میری بنے گی۔ عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں مجھے بغیر باپ کے خدا نے پیدا کیا، آج امامت میری بنے گی۔ اللہ میاں نے فرمایا انبیاء کرام ٹھہر جاؤ، رسولوں ٹھہر جاؤ، اور نبیوں ٹھہر جاؤ، جہاں میرا محبوب موجود ہوگا کسی کو مصلی پہ قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ جہاں بھی میرا محبوب موجود ہو وہاں مصلی پہ نبی قدم نہیں رکھ سکتے، رسول قدم نہیں رکھ سکتے، پیغمبر قدم نہیں رکھ سکتے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں حضور میرے پاس ہے، حضور مصلی کے پاس ہے، حضور ہر جگہ ہے، ان کو چاہیے درنگی چھوڑ دے، یا کرنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو، یا سنگ ہو جا، یا حضور کو اپنے پاس نہ مان، اور یا پھر مصلی پہ کھڑا ہونا چھوڑ دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، علماء دیوبند، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ فرمایا انبیاء کرام نہیں کھڑے ہو سکتے، اور اسی کو کہتا کہ ادب کر بے ادبی سے آباد ورنہ، ادب کر بے ادبی سے آباد ورنہ، محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا۔ ادب کر بے ادبی سے آباد ورنہ، محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ غلامی کرو جاؤ، خواجہ ویس کرنی نے غلامی کی، خواجہ عبد القادر جیلانی نے غلامی کی، بہاء الحق زکریا ملتانی نے غلامی کی، داتا گنج بخش نے غلامی کی، علی احمد حجویری نے غلامی کی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے غلامی کی، تمام بادشاہوں نے غلامی کی، وزراء فقراء مساکین درویشوں نے غلامی کی، تو بھی غلامی کیا کر۔ امام الانبیاء بنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد میں سفر معراج کے لیے جبریل امین آسمان کی طرف لے کر آپ کو پرواز کی